بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر فاروق کا دور حکمرانی، عدالت فاروقی میں، عدالت اسلامی میں کچھ نوجوان آئے، انہوں نے اپنے باپ کے قتل کا مقدمہ دائر کیا ایک نوجوان کے خلاف۔ وہ نوجوان پردیسی ہے، مدینے سے باہر رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ وہ جب سفر پر نکلا اور مدینے کے نواح سے گزر رہا تھا تو ایک باغ کے سائے میں اس نے اپنے آپ کو سستانے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا، خود سائے میں بیٹھ گیا۔ وہ اونٹ چڑھتا ہوا ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ اس وقت باغ کا مالک ایک بوڑھا وہاں پر باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے اس اونٹ کو بھگانے کے لیے ایک پتھر مارا جس سے اس کی آنکھ پھٹ گئی۔ عرب اپنے اونٹوں کے معاملے میں بڑے حساس اور جذباتی ہوتے تھے۔ وہ اونٹ پتھر لگتے بل بلاتا ہوا اپنے مالک کے پاس آیا۔ نوجوان نے اپنے اونٹ کی حالت دیکھی تو تیش میں آ گیا اور ویسی غصے میں اندر داخل ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو بوڑھے کی سوا کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے بھی پتھر اٹھایا، پھینک کر مارا۔ بوڑھا اتفاق سے فوت ہو گیا۔ بوڑھا آدمی تھا، پتھر زور سے لگ گیا، انتقال ہو گیا۔ بوڑھے کے بچوں نے عمر فاروق کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ میں نے قتل نہیں کیا، میرے ہاتھ سے اتفاقاً قتل ہوا ہے۔ کہا نہیں، تم نے قتل کیا ہے۔ بوڑھے کے بیٹوں کا یہی دعویٰ تھا۔ آخر عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ اسلامی قانون کے مطابق خون کا بدلہ خون، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ اب یہ نوجوان بھی مسلمان، جس بوڑھے کو مارا وہ بھی مسلمان، بوڑھے کے جن بیٹوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے وہ بھی مسلمان۔ یہ نوجوان اجنبی ہے، اس کو مدینہ میں کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ اس پر مقدمہ دائر ہو گیا، قتل کا الزام ثابت ہو گیا۔ اب اس کو قتل کرنا ہے۔ نوجوان نے شریعت کے قانون کے آگے اپنا سر جھکا دیا، لیکن عدالت میں ایک درخواست کی کہ امیر المومنین، مجھے جو بھی سزا دینی ہے مجھے منظور ہے، لیکن امیر المومنین مجھے بھی اپنے رب سے ملنا ہے اور میرے ذمے کچھ معاملات ہیں۔ اگر مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے امیر المومنین تو میں اپنی آخرت کے اس بوجھ سے بچ جاؤں گا اور اللہ کے حضور میں ذلیل ہونے سے بچ جاؤں گا، ورنہ میرے اوپر یہ امانتوں کا بوجھ پڑا رہے گا اور میں خائن قرار پاؤں گا۔ اس کو موت کی سزا ملی ہوئی ہے، آخرت کی فکر کر رہا ہے کہ میرے ذمے کچھ حقوق ہیں، کچھ امانتیں ہیں، ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ عدالت سے درخواست کر رہا ہے۔ عدالت کہتی ہے، امیر المومنین کہتے ہیں کہ نوجوان ٹھیک ہے، لیکن تم ایک اجنبی ہو، قاتل ہو، ہم کس بھروسے پر تمہیں چھوڑ دیں؟ تم ضامن پیش کرو۔ اب قاتل کی ضمانت کون لے؟ اگر نہیں، کس کو جان پیاری نہیں ہوتی؟ جب نوجوان نے یہ درخواست دی تو سیرت نگاروں نے، مورخ نے 2 نام لیے۔ اس میں بعض کا خیال ہے کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تھے، بعض نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے۔ جو بھی ہو، صحابی ہیں۔ کہا امیر المومنین اس نوجوان کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ تمام لوگ سجدہ رہ گئے، بولے ارے صحابی رسول، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اجنبی نوجوان ہے، قاتل ہے، بھاگ جائے گا، نہیں آئے گا، جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ کہا نہیں، میں ضمانت لینے کو تیار ہوں۔ ضمانت لے لی، عدالت نے چھٹی دے دی نوجوان۔ نوجوان اپنی سواری کو ایڑ لگا کر نکل گیا۔ تیسرا دن آ گیا، مدینہ بے چین ہو گیا، سب پریشان ہیں کہ قاتل اجنبی نوجوان، کس کو جان پیاری نہیں ہوتی، اب وہ آتا نہیں، خام خواہ ایک صحابی رسول مارا جائے گا۔ سورج غروب ہونے میں چند لمحے باقی ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ گرد و غبار اٹھ رہا ہے۔ جب وہ سوار دھندلا سا ان کی آنکھوں کے سامنے آیا تو لوگوں کے دل دھڑکنے لگے، لوگ دعا کرنے لگے کاش وہی نوجوان آ جائے اور صحابی رسول کی جان بچ جائے۔ جب وہ قریب آیا تو لوگ نعرہ پکار اٹھے، اللہ اکبر، وہی نوجوان تھا۔ حضرت عمر فاروق بھی بہت زیادہ احساس کی شدت سے اپنے آپ کو روک نہیں پائے اور فرمایا کہ ہم اس مقدمے کی کارروائی پر کل عمل کریں گے، ہمیں کچھ باتوں سے آگاہ ہونا ہے۔ دوسرے دن کارروائی رکھی گئی، پورا مدینہ جمع ہو گیا یہ کارروائی دیکھنے کے لیے۔ کچھ لوگ اس نوجوان کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیا خدا ترس اور متقی انسان ہے، جان کی پرواہ نہیں کیا، وعدے کی تکمیل کیا۔ عدالت لگی ہوئی ہے،
عمر فاروق پوچھ رہے ہیں اے نوجوان، تم کو قتل کی سزا میں قتل کیا جانا تھا، تمہاری جان لی جانی تھی، اور تم کو ایک ضامن بھی مل گیا تھا، تم یہاں سے رخصت ہو چکے تھے، اگر تم نہ آتے تو تمہاری جان بچ جاتی؟ کہا امیر المومنین کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ اگر یہاں کی عدالت سے بچ جاتا تو کیا رب کی عدالت سے بھی بچ پاتا؟ اور میں نہیں چاہتا تھا، یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کا صحیح معیار، میں نہیں چاہتا تھا امیر المومنین کے تاریخ میں کوئی یہ لکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اپنے قول میں سچے نہیں ہوتے۔ عبد الرحمن ابن عوف یا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا آپ نے ایک اجنبی قاتل نوجوان کی ضمانت کس بنیاد پر لی؟ کہا اس لیے کہ امیر المومنین کل تاریخ یہ نہ لکھے، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک دوسرے پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کرتے۔ دیکھو عظمت صحابہ، اطاعت رسول، اطاعت رب کس طرح سے معاشرے کو انصاف، عدل، محبت، رحمت اور جان بخشی سے بھرتا ہے۔ آج ہماری جان اور عزت پامال ہو رہی ہے ہمارے اعمال کے نتیجے میں۔ اب پوچھا آپ نے کہ اے صحابی رسول، آپ نے اس اجنبی قاتل کی کس بنیاد پر ضمانت لی؟ کہا اللہ کے اے امیر المومنین اس لیے کہ دنیا یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کے نام لیوا ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اس بوڑھے کے بیٹے آگے بڑھے اور کہا امیر المومنین ہم اللہ کے لیے اپنے باپ کے اس قاتل کو معاف کرتے ہیں کہ دنیا یہ نہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ایک دوسرے کے گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ توفیق دے ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے نبی کے ان عظیم جانثار ساتھیوں کی زندگی کی پیروی کرنے کی، ان کی جانثاری فداکاری کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ہمت اور جرأت عطا کرے۔